مجید امجد کے پردادا میاں غلام محمد عرف میاں گامہ کا پیشہ کھدر اور اون کے کمبل تیار کرنا تھا۔ یہ پیشہ امجد کے والد میاں علی محمد جن کی وفات ستمبر 1965 میں ہوئی تک برقرار رہا۔ مجید امجد کے دادا میاں اللہ دتا نے 2 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی بیوی کا نام دولت بی بی اور دوسری بیوی کا نام بختاور بی بی عرف بکھا بی بی تھا۔ ان کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری بیوی سے 2 اولادیں، بیٹا میاں علی محمد اور بیٹی جندہ بی بی۔ میاں اللہ دتا کی وفات 20 اگست 1954 بروز جمعۃ المبارک کو 125 برس کی عمر میں ہوئی۔ یہاں ایک اہم بات بیان کرتا چلوں کہ مجید امجد کے والد اور دادا تھانہ صدر جنگ سے ملحقہ جٹیانہ قبرستان میں واقع حافظ عبدالکریم نقشبندی کے مزار پر بلا ناغہ حاضری دیتے، فجر کی نماز بھی وہیں ادا کرتے اور اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے دیر تک دعا کرتے رہتے۔ اسی حوالہ سے بلال زبیری نے لکھا ہے، اردو کے مشہور شاعر حضرت مجید امجد کے خاندان کو حافظ صاحب سے ہی علم کی دولت نصیب ہوئی۔ میاں علی محمد تحصیل جنگ کے خاطر میں نائب قاصد کی خدمات انجام دیتے رہے۔ علی محمد نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی حکیم مولوی نور محمد کی بیٹی صالحہ بی بی عرف سلہ بی بی سے کی، جن کے بطن سے ایک بیٹا عبدالمجید پیدا ہوا جو بعد میں مجید امجد کے نام سے پہچانا گیا۔ مجید امجد ابھی 2-2.5 برس کے تھے کہ ان کی پھوپھی جندہ بی بی موصوفہ مجید امجد کے ماموں مولوی منظور علی کی بیوی تھیں، نے مجید امجد کی والدہ سے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر اپنے بھائی علی محمد کی شادی سمو بی بی جن کی وفات 1975 میں ہوئی سے کر دی، جن کا تعلق جنگ کے نوائی قصبہ پیر کوٹ سدانہ کے بھٹی قبیلے سے تھا۔ سمو بی بی سے 3 اولادیں ہوئیں۔ بڑی بیٹی سردارہ بیگم جن کی وفات 12 نومبر 1993 کی ہوئی اور 2 بیٹے میاں عبدالکریم اور محمد بخش تھے۔ میاں عبدالکریم کی وفات 30 ستمبر 2012 کو ہوئی۔ مجید امجد کی والدہ اپنے شوہر کی اچانک دوسری شادی پر رضامند نہ تھیں۔ وہ اپنے بیٹے عبدالمجید جن کی عمر اس وقت تقریباً 2-2.5 برس تھی کو اپنے ساتھ لے کر مجید امجد کے نانا مولوی نور محمد کے پاس آ گئی۔ مجید امجد کا اصل نام عبدالمجید، ادبی یا قلمی نام مجید امجد 29 جون 1914 کو جنگ میگیانہ، جو کہ جنگ صدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میں پیدا ہوئے۔ اپنے نانا سے مکتب میں تعلیم حاصل کی۔ مجید امجد نے مولوی غلام قاسم کے مدرسے سے روایتی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فلسفہ، علم طب کا درس لیا۔ اسی دوران عربی اور فارسی زبان بھی پڑھی۔ مجید امجد کی ولادت، ابتدائی تعلیم و ملازمت کے حوالے سے ان کا اپنا ایک خط ہے جو انہوں نے محمد حیات خان سیال کے نام 27 ستمبر 1970 کو لکھا۔ مجید امجد نے 1930 میں اسلامیہ ہائی سکول جنگ صدر سے میٹرک اور 1932 میں گورنمنٹ کالج جنگ سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی۔ 1934 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ کیونکہ یہ زمانہ شدید اقتصادی بحران کا تھا
اس لیے جنگ میں معمولی عارضی ملازمتیں کیں۔ 1939 میں مجید امجد کی شادی ان کی خالہ زاد حمیدہ بیگم سے ہوئی، جو گورنمنٹ اسکول جنگ میں پرائمری کی استاد تھیں۔ مجید امجد چند دن ایک قانون گو صاحب کے ماتحت 1935 کے آئین کے تحت ووٹروں کی لسٹیں بنانے کا کام بھی کرتے رہے۔ 1935 ہی میں کچھ دن ایمپائر آف انڈیا انشورنس کمپنی کے ایجنٹ رہے۔ 1936 میں جنگ ڈسٹرکٹ بورڈ کے دیہات سدھار پروگرام میں اسسٹنٹ پبلسٹی آفیسر تعینات ہوئے۔ ڈسٹرکٹ کونسل جنگ نے دیہات سدھار کے لیے ایک ہفت روز عروج کے نام سے جاری کر رکھا تھا۔ 1937 سے 1940 تک اس کے مدیر یا ایڈیٹر بھی رہے۔ 1940 میں عروج کی ادارہ سے الگ کیے جانے کے بعد ڈسٹرکٹ بورڈ جنگ میں کلرک مقرر ہوئے اور آئندہ 4 برس تک اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ 1944 میں دوسری عالمی جنگ کے دوران حکومت نے سول سپلائز ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ بعد ازاں اسی محکمے کو فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی کہا جانے لگا۔ مجید امجد ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد منتخب ہوئے اور اسسٹنٹ انسپکٹر سول سپلائز کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مجید امجد آہستہ آہستہ ترقی کرتے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر یا بطور فوڈ گرین انسپکٹر مقرر ہو گئے۔ اس عرصہ تک ان کا کلام اہم ادبی جریدوں میں شائع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سروس کے ابتدائی سالوں میں مجید امجد پنجاب کے مختلف شہروں میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ 1944 سے 1951 تک وہ بسلسلہ ملازمت لائل گوجرا، سمندری، تانیہ والا، چیچا وطنی، مظفر گڑھ، لیا، پاک پتن، عارف والا، راول پنڈی اور شادرہ میں مقیم رہے۔ تاہم 1951 میں وہ مستقل طور پر منٹیگمری موجودہ ساہیوال میں تعینات ہوئے۔ سروس کا زیادہ عرصہ تقریباً 29 سال ساہیوال میں گزارا۔ آخری سالوں میں وہ ڈی ایف سی ہو گئے تھے اور یہیں ساہیوال ہی سے 29 جون 1973 کو اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوئے۔ لاہور اور ساہیوال میں قیام کے دوران وہ منیر نیازی کے اخبار 7 رنگ کو مرتب کرتے رہے۔ مرکزی حکومت نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر 500 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ مجید امجد کا انتقال 11 مئی 1974 کو ہوا۔ وفات کے وقت وہ اپنے کوارٹر واقع فرید ٹاؤن ساہیوال میں بالکل اکیلے تھے۔ جاوید احمد قریشی ڈی سی ساہیوال ایک علم دوست اور مجید امجد کے قدردان تھے۔ ان کے توسط سے میت جان پہنچائی گئی۔ جنازے میں گنتی کے 25-30 افراد تھے جن کا علم و ادب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ کوئی علمی و ادبی شخصیت شامل جنازہ نہ تھی۔ 12 مئی جنگ میں ان کی تدفین ہوئی۔ لوح مزار پر انہی کا یہ شعر کندہ ہے: کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، میری لاحت پہ کھلے جاودہ گلاب کے پھول۔ اس طرح درویش منش شخص جس نے اردو ادب کو کئی جہتوں سے مالا مال کیا، خود مفلسی کی موت مر گیا۔ مجید امجد کا کلام تواتر سے پاکستان اور بھارت کے تمام قابل ذکر ادبی رسائل میں تقریباً 30 برس تک شائع ہوتا رہا۔
لیکن زندگی کی تلخیوں اور ناکامیوں کی مصوری کرنے والا یہ شاعر اپنی زندگی میں کچھ زیادہ شہرت حاصل نہیں کر سکا۔ ان کی طرف ادبی حلقوں اور نقادوں سوائے ڈاکٹر وزیر آغا اور چاند ایک کے نے بہت کم توجہ دی۔ 1958 میں ان کا شعری مجموعہ شب رفتہ شائع ہوا، لیکن وفات تک کوئی دوسرا مجموعہ نہیں چھپا۔ وفات کے بعد ایک مجموعہ شب رفتہ کے بعد شائع ہوا، لیکن اس میں بہت سی اغلاط تھیں اور یہ بہت کم لوگوں تک پہنچ سکا۔ 1989 میں کلیات مجیدم خواجہ محمد زکریا کے شائع ہونے کے بعد ان کا کلام صحیح معنوں میں ادبی حلقوں تک پہنچا۔